السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، نفس کی نفاست اور وجود کا تزکیہ پاکیزگی اور طہارت، یہ ہماری ملاقات کا آج عنوان ہے۔ اپنے مختصر وقت میں انشاءاللہ مالک کی توفیق کے ساتھ ہم کچھ بھولا ہوا سبق یاد کریں گے، کچھ نیا سیکھیں گے۔ مجھ سے قبل میرے بھائی علم حقیقی کے حوالے سے آپ احباب کی ذہن سازی کر رہے تھے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ذہن پختہ ہو جانا چاہیے، وہ حالت نہ ہو کہ کشتی پہ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں لطیفہ یا کہانی نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ میری قوم کی سوچ ہی کچھ ایسی ہے۔ کشتی پہ کچھ لوگ سوار ہیں اور ان میں ایک عالم بھی تشریف فرما ہے۔ کشتی والے سے پوچھتا ہے کہ ملا صاحب، آپ نے کوئی قرآن و سنت کا علم بھی سیکھا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کہا آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پوچھنے لگا کہ کوئی صرف ناو بھی آتی ہے کہ جس سے کتاب و سنت سمجھ سکے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کہا بیڑا ہی تو نے گل کر لیا، سب ختم۔ کچھ دیر کے بعد کشتی بھمر میں آئی اور ملا نے پوچھا کہ عالم صاحب کوئی تیرنا بھی سیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا میری تو پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں، لیکن تیری زندگی جو ہے وہ گل ہو چکی ہے۔ بھائیو، یہ سبق بھی کس نے پڑھایا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علموا اولادکم، کہ آپ نے اپنی اولاد کو کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی دینے ہیں کہ نشانے پہ چوٹ کیسے لگانی ہے اور شکاری کیسے بننا ہے۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بڑے بڑے اس کے عجیب و غریب تذکرے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کا ٹیوٹر جو ہے اس کو لاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ علمہ السباحہ قبل کل شیء، اسے باقی چیزیں بعد میں پڑھانا، پہلے اس کو تیرنا سکھاؤ۔ ٹیوٹر کہنے لگا جی عجیب بات ہے، میں مدرب ہوں، گائیڈ ہوں، استاذ ہوں، معلم ہوں، ٹیوشن پڑھاتا ہوں، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، ضروری ہیں، وہ میں ساتھ پہلے سکھا لوں، یہ کر دوں گا؟ کہنے لگے نہیں، اسے خط کوئی اور لکھ دے گا۔
پڑھ کے کوئی اور سنا دے گا، لیکن اس کو تیرنا سکھاؤ، کوئی دوسرا اس کی طرف سے تیرے گا نہیں۔ حضرات یہ تو دنیا کا پانی ہے جس میں تیرنا ضروری ہے، لیکن جو گناہوں کا پانی ہے، جس پسینے میں پانیوں میں ٹخنوں تلک، گھٹنوں تلک، اپنے کولوں تلک اور کندھوں تلک، گردن اور پورے سر تلک ڈوبے ہوئے ہونا ہے، ان گناہوں کے طوفان میں بھی کبھی تیرنا سیکھا؟ ہاں، آج کی اس ملاقات کو اپنے نفس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ایک لفظ بہت زیادہ سنا ہے کہ فلاں آدمی بڑا نفیس ہے، بڑا نفیس ہے، بڑی نفاست ہے اس کے کام میں۔ تو بھائیو، نفس ہوتا کیا ہے کہ جس کو ہم صاف کریں؟ پاکیزگی، طہارت۔ جی، میں اور آپ جب سوٹ پہنتے ہیں نا، دھلا ہوا صاف ستھرا بالکل نیو، تو بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو لے کے باہر نکلتے ہیں تو ماحول اپنا اثر دکھاتا ہے۔ گرد، غبار، مٹی، کیچڑ، مختلف جانور، ان کی علیشیں جب وجود پہ آتی ہیں، کپڑوں پہ گرتی ہیں، تو وہ صاف ستھرا کپڑا جس پہ کوئی سلوٹ نہیں پڑی ہوتی، سلوٹیں بھی پڑتی ہیں، داغ بھی پڑتے ہیں، میلا بھی ہوتا ہے، اس میں بدبو بھی آنے لگتی ہے، تو ہم اس کپڑے کو چیر یا پھاڑ کے ضائع کر کے پھینک نہیں دیتے، بلکہ اس کو لے کر کے دھویا جاتا ہے، اور کپڑے پہ معمولی سا داغ ہو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو فکر ہوتی ہے۔ یہ عقل مند شوہر اگر شادی کھا کر کے آئے اور سفید کپڑے پہ کہیں ہلدی کا، سالن کا، شوربے کا داغ لگ جائے، تو بیوی کو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتارو، اتارے گی، پانی سے صاف صابن سے دھوئے گی، اگر نہیں تو پھر جو ہے برش مارے گی، رگڑے گی، سرف لگائے گی، اگر اس سے بھی نہیں تو بلیچ کرے گی۔ جب تک داغ نہیں اتر جاتا اس وقت تک جو ہے وہ ضمیر اور نظر مطمئن نہیں ہوتی۔ حضرات، انسان جب پیدا ہوا ہے، رب نے بچے کے نفس کو، وجود کو، باڈی کو، سوچ کو، ذہن کو پاکیزہ بنایا ہے، صاف ستھرا بنایا ہے، طاہر بنایا ہے، اور اسلام کی فطرت پہ بنایا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس پاک سوچ کو، پاک نظر کو، پاک خیالوں کو، پاک دل کو، پاک جسم کو اگر کوئی آ کر کے نجاست میں لتھڑ دیتا ہے تو یہ اس کے والدین کی سوچیں ہوتی ہیں، ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے، ان کا دین، ان کی فکر، ان کا علم، ان کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ علم سیدھا نہ ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور عمل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر بندے کا مقدر، قسمت اور نصیب سیدھے نہیں ہو سکتے۔ لہذا نفس کیا ہے؟ میرے کچھ بھائیوں نے نفس سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی افزائش کے لیے، ولادت کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے، نشو و نما کے لیے، اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آلہ دیا ہے اسے نفس کہہ دیا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ نفس ہے جو انسان کو گناہ پہ، زنا پہ اور بد خیالات اور برے خیالات کے اوپر ابھارتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہی نہیں رہنا چاہیے، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ لہٰذا نفس کشی کرو، ہیجڑے بنو، خسرے بنو، اس کو کاٹ دو اور پھینک دو، ختم کر دو۔ لہٰذا تم صاف ہو، ستھرے ہو، اچھے ہو، نیک ہو، اور اسی کے اوپر خوش رہو۔ پھر تم جو مرضی کرتے رہو، ٹھمکے لگاؤ، تالیاں بجاؤ، ناچ گانے کرو، جو مرضی کرو، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائیو، لیکن آسمان سے بنانے والے رب نے ایسی سوچ نہیں دی، نہ کسی کتاب نے، نہ کسی پیغمبر کی جناب اور ہستی نے۔ اور دوسری سوچ وہ تھی کہ جن کو رب نے نفس دیا، وجود اور جسم دیا، اور وہ کہنے لگے، وہ یورپ کے باسی، کہ نہیں، رب نے یہ جسم بنایا ہی کیوں تھا اور جسم میں یہ چیز رکھی کیوں تھی؟ اسی لیے رکھی تھی نا کہ ہم اس کو استعمال کریں، ضرورت میں لائیں۔ جب اس میں خواہش رکھی
رکھی ہے, طاقت رکھی ہے, قوت رکھی ہے, جنسی پاور رکھی ہے, اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو اس کا استعمال بھی مقصد ہے. لہٰذا چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, پارکوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, گھروں میں, جہاں تمہارا دل کرے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی پابندی نہیں. پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ خود کو کلیسے میں بند کر لیا, نفس کشی کر لی, اپنے آپ کو مار لیا, ایسی دوائیں کھائیں کہ ہمارے وجود میں وہ جنسی طاقت ہی نہ رہے. عورتیں اور مرد جو ہیں وہ جا کے کلیسوں میں بند ہو گئے, اور دوسرے وہ تھے جو نفس کو لے کے مارکیٹ کے اندر, شاہراہ کے اوپر, چوک اور چوراہے میں, پارکوں کے اندر کھلے عام بے حیائی کو انہوں نے عام کیا, اور دوش رب کو دیا کہ نہ رب یہ چیز دیتا نہ ہم ایسے کام کرتے. لہٰذا دونوں اپنی انتہا پہ تھے. اسلام آیا اور آ کر کے کہا کہ نہیں, معاملہ کچھ اور ہے. جس رب نے تمہیں وجود دیا ہے, نفس دیا ہے, طاقت دی ہے, قوت دی ہے, جنسی پاور دی ہے, یہ سیکس کی قوت عطا کی ہے. لوگوں یاد رکھو, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جب جوانی اپنے عروج پہ چلی جائے اور جسم اور مال اور دولت دونوں جو ہے اس چیز کے دائی ہوں اور سامان میسر بھی ہو, تو تم اپنے اس نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اپنے ساتھ کسی خوبصورت طریقے سے تھرو پراپر چینل جائز طریقے سے منگنی کر کے, نکاح کر کے, گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے, شادی کر کے اپنی زندگی کو عفت اور عصمت اور آبرو کے ساتھ جو ہے باعزت طریقے سے آگے بڑھاؤ. تمہارے وجود کی ضرورت ہے, ہم نے رکھی ہے, وہ بھی پوری ہوگی. تمہاری جنس بھی بڑھے گی, نسل بھی بڑھے گی, تاکہ کل قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس جوانی کے اس خوبصورت عمل کے اوپر ناز کر کے اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کر سکیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. 14 صدیاں پہلے رحمان نے کہا تھا, لوگوں یہ قرآن کا علم جو ہے نا, ہے علم باقی بھی, آپ پہلے سن رہے تھے, یہ بھی علم تھا کہ یہ چیز ہے. بانس ہوتا ہے تو بانسری بنتی ہے, لہٰذا بانسی نہیں رہنے دیا جائے. بانسری کہاں سے بنے گی جب یہ ہوگا ہی نہیں؟ نہ گناہ ہوگا, نہ زنا ہوگا, نہ فتنہ ہوگا, نہ آزمائش ہوگی, نہ حرامی بچے ہوں گے, نہ منزلیں خراب ہوں گی, نہ نسب نابات تباہ ہوگا, نہ ظلم اور تشدد ہوگا, نہ قتل و غارت ہوگی. لہٰذا اس کو یہ بھی علم تھا, لیکن یہ علم اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود گھڑا تھا. رہبانیہ, خود گھڑا ہوا علم تھا. انہوں نے ایک فن کے طور پہ لے کے نام سائنس رکھ لیا, علم رکھ لیا, لیکن وہ علم ادھورا تھا, پورا نہیں تھا. لہٰذا سفر ادھورا نکلا اور کلیسوں کے اندر سے حرامی بچے نکلے. اور دوسری طرف نتیجہ کیا نکلا کہ نفس کو رب نے دیا ہے, اچھا ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے, لے لو, کھا لو, پی لو, پکا لو, اپنا لو. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں ابو کا نام ہی نہیں رہ گیا, باپ کی پہچان ہی نہیں. اللہ کا آپ شکر کریں, جتنے مرضی ہم گئے گزرے ہیں, ہمارے حالات جتنے بھی برے ہیں, شراب کے, کباب کے, شباب کے نشے ہمیں جتنے مرضی لگ گئے ہیں, لیکن پھر بھی رب کا احسان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اور یہ قرآن کے حقیقی وحی والے علم کی برکت ہے کہ آج میرا اور آپ کا خاندان برقرار ہے, خاندان برقرار ہے. اور بھائیو, اس خاندان کو عام خوشی کے موقعوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں, پہچان جنازے کے وقت ہوتی ہے, غم کے وقت ہوتی ہے. جتنا مرضی گیا گزرا گرا ہوا انسان ہو, پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. دادا جی کی عزت ہے, نانا جی سے پیار ہے, دادی جی کا وقار ہے, نانی اماں سے ایک بچوں کی دل لگی ہے, نواسے نواسیاں, پوتے اور پوتیاں ایک محبت کے ساتھ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, دل دھڑکنے اور تڑپنے لگتے ہیں. شہروں کے خوشگوار اور خوشنما ماحول میں اے سی کی ٹھنڈک کو چھوڑ کر کے وہ شیشم اور ٹالی اور کیکر اور بیری اور وہ توت کی چھاؤں میں بوڑھی اور دادی اماں اور نانی اماں اور نانا جی کے پاس ان کی گود میں بیٹھ کے وہ پیار لینا, وہ لاڈ لینا, اللہ کی قسم یہ اس قرآن کے علم کی برکت ہے جس کے بارے میں رب نے کہا تھا یہ قرآن جو علم دیتا ہے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوتے ہیں, صدیوں کے گزرنے کے باوجود بھی کسی دور میں نہ اکھاڑا جا سکتا ہے, نہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے.
کہ آج ہمارا قبیلہ برقرار ہے، برادری برقرار ہے، ہمارا خاندان کا سسٹم ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ یورپ نے آزادی دی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورت جہاں دل کرے، کہا جی ٹھیک ہے، اس کا ذہن تھا، اس نے بارے میں ذہن صاف کر لیا، وہ دونوں ملے، جو نتیجہ ہوا یہ مرد تھا، اس کا ذہن بن گیا، ہاں بن گیا، اپنے بچے پالے نہیں، سنبھالے نہیں، جہاں مرضی پھینک دیے، ابو کا علم نہیں، اور جب ابو بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی پوتا، کوئی دوتا، کوئی دوتی سنبھالنے والے نہیں، بھائی سنبھالنے والا نہیں، اولڈ ہاؤس میں ہیں، اور ان کی گود کے اندر کوئی بیٹا یا بیٹی، نواسا یا نواسی، پوتا یا پوتی وہ نہیں ہوتے، بلکہ یا کتے کا بچہ پلا پڑا ہوتا ہے یا کوئی بلا پڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے بڑھ کے بھی کوئی ذلت کی موت دیکھی ہوگی؟ میں آج اپنے سسر کو اپنے ہاتھوں میں فوت ہوتے دیکھا، چاروں طرف جھرمٹ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ ایک لاڈ تھا، ایک پیار تھا، ایک محبت تھی، اور یہ محبت، یہ پیار، یہ سارا فن، یہ مہارت، یہ محبت، یہ پاکیزگی، یہ تعلق اور مودت، یہ قربت، یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ قرآن نے سکھایا تھا، اور صاحب قرآن نے اس کی تعلیم دی تھی، صلہ رحمی۔ حضرات یہ میں نے ایک مثال لی ہے، اس سے ہم نے آغاز کیا۔ دنیا نے اپنے نفس کو مختلف طریقوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ کامیاب تبھی ہوئے ہیں جب انہوں نے اسلام کے صحیح علم کو لے کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنایا ہے۔ کپڑے کو دھونے کے لیے اگر تیزاب میں ڈال دیا جائے کہ چلیں یہ داغ جتنا مرضی پکا ہوگا دیکھی جائے گی، تو پھر سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن کپڑا بچنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے جناب داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ہرے جی کیا ہے، لگا رہنے دو، دے داغ پہ داغ آنے دے، تو نہیں، وہ بھی معیوب ہے، وہ بھی رستہ خطرناک ہے۔ محبت ہو، پاکیزگی ہو، طہارت اور نفاست ہو۔ دنیا میں سب سے مہربان ہستی آسمان سے رب کی ہستی ہے، جسے رحمان کہتے ہیں، جس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دنیا کی ساری مخلوقات کو دے کے 99 حصے اپنے بندے سے پیار کے لیے رکھے۔ اور یاد رکھیے اس نے بولا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے پہلے، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، اور آپ کی سانس اس جگہ آ کے اٹکنے سے پہلے پہلے، توبہ کے در بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے جسم کے گناہوں کے داغ دھو گیا۔ نہیں، جب میں نے دھونے ہیں تو پھر جہنم کی آگ سے دھونے ہیں۔ جب زنگ لوہے کا عام طریقے سے نہ اترے، ریگ مال سے صاف نہ ہو، گندگی نہ نکلے، بھائیوں پھر لوہار جو کرتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ بھٹی میں ڈال کر کے، گرم کر کے، سرخ کر کے، سان پہ چڑھا کے، ہتھوڑوں کی چوٹ دے کر کے، پھر اس کی گندگی اور میل اور کچیل کو نکال کر کے، پھر جو صاف چیز نکالتا ہے، سونار کو دیکھ لو، سونے جیسی قیمتی چیز ہو کر کے جب میل جمتی ہے، تیزاب میں اگر کور ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو کھٹالی میں ڈال کر کے، جس طرح آگ میں پگھلا کر کے، پھر اس کو اپنے لیول پہ لاتا ہے۔ تمہارے رب نے بھی ان وجودوں کو بنایا ہے قبل اس کے کہ اللہ اس کو آگ میں پگھلائے۔ جون کی آج کی گرمی کو دیکھ کر کے سمجھ جائیے کہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو خود صاف کر سکتے ہیں۔ میں دوسری مثال دینا چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی شاید سن رہی ہوں، بھائی بھی سن رہے ہیں۔ آج اگر میں اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، اپنی بہو کو، اپنی گھر کی خاتون کو، اپنی عزت کو، آبرو کو کہہ دوں کہ بیٹا سر پہ چادر لے کے، اوڑھنی لے کے، دوپٹہ لے کے، کور کر کے، پردہ کر کے، حجاب میں نکلا کرو، جواب ملتا ہے آپ مرد ہیں نا، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کا دل کرے قمیض اتار لیں، من کرے بنیان اتار لیں، آپ کا دل کرے دھوتی باندھ لیں، آپ کا من کرے آپ جو ہے نکر پہن لیں،
ہم عورتوں پہ بھی کبھی سوچا کرو، اسلام اسلام کر کے آپ نے ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کی ہے. ایک گرمی، ایک ہوا نہیں، ایک شدت اور دھوپ کی تپش، گرمیوں کا کام، پھر چولہا اور آگ، پھر روٹیوں کو پکانا، اوپر سے پھر یہ دیور اور جیٹھ کے مسئلے، پھر موٹی موٹی چادریں، لائٹ اور جو ہے وہ ہے نہیں. آپ ہمیں ویسے مار دیں، یہ پردے کے چکر میں ڈال کر کے ہمیں ویسے رسوا کیوں کرتے ہیں؟ حضرات میں اپنی بہن کو دعوت دیتا ہوں، تیرے دکھ، تیرے درد، تیری تکلیفیں، تیرے معاملات میں سب جانتا ہوں، سنتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کی پاکیزگی کے لیے کبھی اتنی تکلیف نہیں دیتے کہ وہ نفس ٹوٹ جائے. ماں اپنے بچے کی میل اتارتے ہوئے اپنی ممتا دکھاتی ہے، میل بھی نہیں رہنے دیتی اور ہڈیاں بھی نہیں توڑ دیتی، رگڑتی ہے، لیکن پراپر مناسب اللہ بھی ہمارے وجود کی پاکیزگی کے لیے جو حکم دیتے ہیں اس میں موت نہیں ہوتی. موت آ جائے تو ایک فطرتی اور طبی ہوتی ہے، اسے بہانہ نہ بنایا جائے. لیکن میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میری بہو، میری عزت یاد رکھ، آج تو یہ تیرے جسم کے اوپر باریک سا دوپٹہ بھی وہ تجھے تکلیف دیتا ہے، سانس بند ہوتی ہے، لیکن جس دن فوت ہوگی، میں نے بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈریٹ والدین کو دیکھا ہے، ماڈرن ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کے منہ پہ مرتے ہوئے 5 لٹھے کی موٹی چادریں دے دیتے ہیں. کفن میں 5 موٹی چادریں. جون کے مہینے میں جنازہ ہے، وہ باپ جس نے بیٹی کے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں آنے دیا، کندھوں پہ، گلے پہ، وجود پہ کیا تھا؟ جناب گرمی بہت ہے. آج 5 لٹھے کی موٹی چادریں لوگ آ رہے ہیں، چہرے پہ کیوں دے دی گئی ہیں؟ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. آج اگر کفن میں اس کا دم نہیں گھٹ رہا تو اس آنچل میں اور اس باریک دوپٹے میں اس کا جو ہے یا سکاف میں دم کیوں گھٹ رہا تھا؟ پھر اس کو ٹنو من مٹی کے نیچے جب ڈال کے آئے گا تو نے کون سے سوراخ رکھے؟ بھائیو، نفس کے داغ اتارنے ہیں تو آج اتاریے، صاف کرنا ہے تو آج کیجئے، غلطیوں کو دور کرنا ہے تو آج کیجئے. آئیں، میرے اور آپ کے نفس میں سب سے پہلے اللہ نے اوپر سر اور بھیجا رکھا ہے، یہ نفس کا حصہ ہے. اگر میں نفس کی تعریف کرنا چاہوں سادے لفظوں میں تو ہمارے وجود کے ہر انگ کو جس کام کے لیے جو چیز ابھارتی ہے اسے نفس کہتے ہیں. جس بھی کام کے لیے جو چیز ابھارے، اندر جو طاقت، جو قوت، جو پاور، جو اٹریکشن، جو کشش ہے، وہ جو اندر پیدا ہوتی ہے، ساتھ میں ہمارا جسم اور وجود یہ مل کے ان کا جو تال میل بنتا ہے، جو کمبینیشن ہوتا ہے، ان کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کے ہم اس کو نفس کہتے ہیں. اور نفس کی دنیا میں اللہ نے 3 ورائٹیاں رکھی ہیں. یہاں پنکھوں کے ڈمر لگے ہوتے ہیں، آف ہوتا ہے، ہم گھماتے ہیں تو آن ہو جاتا ہے. پھر 1 نمبر کی سپیڈ، 2 نمبر کی، 3 نمبر کی سلو، پھر میڈیم، پھر فل سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے وجود کے اندر، ہر مرد اور عورت کے وجود کے اندر یہ پورے نفس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ریگولر بنانے کے لیے، رب کا بنانے کے لیے، رحمان کا بنانے کے لیے، شیطان سے ہٹانے کے لیے. شیطان پکڑ پکڑ کے گھما کے وہاں کرتا ہے. انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اب تیری مرضی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آپ رات کو گاڑی روک کے سوئے ہیں، بچے نے موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر آن کر دیا ہے. جب آپ کک مار کے چلانے لگتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں، وہ ٹو کر کے بائیں طرف مڑتا ہے تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھ تو رکتا نہیں ہے، تو غلطی کرتا ہے، یہ ایسے نہ کیا کر. اور اگر گاڑی ہے وہ اس کے وائپر جو ہے اس کو نیچے کر دیتا ہے اور بٹن آن کر دیتا ہے، پش کر دیتا ہے. جب یہ مالک سوئچ لگاتا ہے باپ، وہ وائپر چلنے لگتے ہیں. اپنے بیٹے کو صرف روکتا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ لے آتا ہے. ہاں، شیطان کا کام ہے کہ ہمارے نفس کو آرڈر دے، یہ کر، وہ کر، اور پنجابی میں اسے کہتے ہیں اتھل پنگے دے. یہ بچوں کو بھی دیتا ہے، جوانوں کو بھی دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی دیتا ہے، مردوں کو بھی دیتا ہے، عورتوں کو بھی دیتا ہے. اپنی اپنی ورائٹی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، چینج ہوتی ہے. اور یہ جو نفس امارہ امر دے گا، انہوں نے بوٹا لایا پوٹ دے، انہوں باہر انرجی سیور لایا ٹھوک دے، گاڑی نہیں لئی ہے چابی پھیر دے. اچھا، یہ گزرنا آنے والا ہے، کیلے کا چھلکا پھینک دے.
چلے ٹھیک ہے، یہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے قمیض کاغذ کو سوراخ دے کے اس کی باندھ دے. اچھا یہ آ کے کرسی پہ بیٹھنے لگا، کرسی پیچھے سے کھینچ دے، اور یہ آ رہا ہے اس کو وو کر کے ڈرا دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، عجیب و غریب معاملات اور بڑے بڑی چیزوں تلک یہ ہمارا نفس ہمیں دعوت دیتا رہتا ہے. نفس امارہ، نفس امارہ. کسی نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے، ہمارا اچھا اس نے بڑا خوبصورت کیا ہے، کل اس نے جا کے بڑی ڈینگ مارنی ہے، اس کے اوپر پکڑ کے لائنیں مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. حضرات شرارتوں کی بڑی انتہا ہے. جوانی کی اگر شرارتیں بتانے لگوں تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اور اگر بڑھاپے کی شرارتیں بتاؤں تو آپ یقین کریں سفیل باطنوں کی عزت اگر عرش پہ میرا رب نہ کرتا ہوتا تو آج یہ بھی ایک مستقل ٹاپک تھا. ہاں اللہ نے ہمارا نفس جو رکھا ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے، شیطان گھما گھما کے وہاں لاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ دی، اس کو پکڑ کے گھماؤ اور نفس لوامہ پہ لے آؤ کہ تو نے یہ کیا تو کیوں کیا، گالی دی تو کیوں دی، دھاگا باندھ کے نوٹ کو تو نے گلی میں پھینکا ہوا ہے، آنے جانے والا دیکھتا ہے، پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتا ہے، مذاق اس کے ساتھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو کیوں، ملاوٹ کر رہا ہے تو کیوں، تجھے یہ نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول دے، گالی دے دے، تھپڑ مار دے، اس کے اوپر تھوک دے، اور جاتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے بچہ اس کو پیچھے سے کر کے. آپ نے کئی بزرگوں کو دیکھا نہیں، بچہ بیٹھا ہے، بزرگ ادھر بیٹھے ہیں، پیچھے سے ہاتھ کر کے دیڑ، بچہ ساتھ والے کو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی شرارت ہے، ہم پیار سے لاڈ سے کرتے ہیں، لیکن جب محبت ہو اور نفس کی پاکیزگی ہو، نفس لوامہ میں آپ کو رب نے یہ نہیں کہا کہ نفس کاٹ کے پھینک دو. اللہ نے کسی نبی کو جو ہے وہ سرجن بنا کے نشتر دے کے نہیں بھیجا کہ جو غلطی کرے غلط دیکھ کے آنکھ نکال دے، غلط سونگے ناک کاٹ دے، غلط طرف جائے قدم کاٹ دو. نہیں، فزیشین بنا کے کہ تشخیص کرو گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، جرم کون سا ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے لائن پہ کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ پکڑ کے گردن اس کی سیدھی کی اور ساتھ میں کہا کہ تیرے لیے پہلی نظر ہے دوسری نہیں. تربیت بھی دے دی، تعلیم بھی کر دی، بات بھی سمجھا دی. اور حضرات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کے بعد اندر ضمیر ملامت کرنے لگے، کچھ ہونے لگے کہ یار میں نے اچھا نہیں کیا. میں اس کی بھی مثال دوں گا. اور تیسری چیز ہے کہ اپنی غلطی سے معافی مانگ کے، جو غلطی کی ہے کسی کا حق مارا ہے واپس دے کے مطمئن ہو جائے. اس نفس کو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے، میرے بندوں اور گروہوں کے ساتھ مل کے میری جنتوں میں چلا جا. مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے. ہم ملتان میں تھے، بندو خان ہوٹل ہے، اور میں اس مثال کو کبھی بھولا نہیں. اس میں تینوں چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں. ہم نے وہاں کھانا کھایا، جب بل آیا تو بل عام روٹین سے ڈبل تھا. میرے ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. ریٹ دیکھ کے کہنے لگے یار انہوں نے زیادتی کری ہے. کہتے اچھا. ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو یہ ڈرائیو کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں ذرا آتا ہوں. واش روم گئے، واپس آئے، گاڑی میں بیٹھے، ملتان روڈ بائی پاس پہ چڑھے، تھوڑا آگے جا کے تو بڑا کہکا لگا کے ایسے. ہم نے کہا خیر ہے. تو اتنی دیر میں شلوار کے نیفے سے پکڑ کے نا ایک بال ادھر ایک ادھر ایک، پیچھے 5 لوگ تھے، ہم سب کے ایک ایک انہوں نے پھینک دی. یہ ٹونٹیوں کے اوپر جو بڑے قیمتی قیمتی کور اور کیپ نہیں کرسٹل کے چڑھے ہوئے ہوتے، یہ ان کے اتار کے لے آئے. میں نے کہا یہ تقریباً کتنے کا ایک ہوگا؟ کہتے جی اچھا خاصا مہنگا ہے. تو میں نے کہا بل؟ کہتے ہیں جی انہوں نے جو لیا تھا اس سے ڈبل لے آئے. خیر وقتی طور پہ ہنسی بھی آنے لگی، لیکن میں نے روکی. میں نے کہا بھائی پہلے ان کا جرم تھا اور زیادتی تھی، لیکن آپ تو واش روم میں پیشاب کرنے گئے تھے، ہاتھ دھونے گئے تھے. کہا بیٹھا تو مجھے ترکیب ہی ایسی سجائی کہ انہوں نے کیا تو بھی کہا. پھر میں نے چابی نکالی گاڑی والی اور جو مجھ سے ہوا میں نے کر دیا. بھائیو ہم بھی واش روم میں بیٹھ کے بہت کچھ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. نفس امارہ ہے، وہ گناہوں پہ بار بار دعوت دے رہا ہے، مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور اس نے کیا. میں نے کہا آج تو پہلے انہوں نے جرم کیا، اب ہمارا ہے. قیامت کے دن کرنسی عمل ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا. یہ ٹونٹیاں کہیں ہمارے اوپر ان کے کیپ وزن نہ بن جائیں اور پھر ہم دے نہ پائیں. تقریباً 10 کلومیٹر گاڑی آگے چلی، اچانک اس نے یو ٹرن لے لیا.
میں نے اور کچھ نہیں کہا، ہم خاموش تھے. گاڑی نے یو ٹرن لیا، واپس پہنچے بندو خان ہوٹل میں. وہاں اندر جا کے اس نے ٹوٹیوں کے کیپ چڑھائے، واپس سیٹ پہ آیا، انگڑائی لی اور کہنے لگا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک ایسے گناہ سے بچا لیا جس میں کل قیامت کے دن میں پھنس سکتا تھا اور میرے وجود کو پاک کر دیا. اب تینوں پہلو دیکھیے، اندر نفس شرارتوں پہ ابھار رہا ہے، پھر وہ خوش ہو رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے سب کو دکھا رہا ہے، لیکن جب اسے کہا کہ کل قیامت کے دن احتساب ہوگا تو ضمیر اندر ملامت کرنے لگا، تانے دینے لگا، کچوکے لگانے لگا. تو نے کرا تو کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دے، غلطی کو واپس کر لے اور اس گناہ سے بچ جا. آخر یو ٹرن لے لیا، لوٹ آیا. جب اس نے اپنی غلطی اور معاملے کو کلیئر کر لیا تو دل بھی مطمئن، ضمیر بھی مطمئن، نفس بھی مطمئن. حضرات ہم سر سے لے کے پاؤں تلک ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ہمارے نفس کے اندر یہ طاقت کھڑی ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی ہمارا بھیجا ہمیں بڑی الٹ سو جاتا ہے، یہ جی ایداں کر لئی ہے نا تو انہیں جلیل ہو جانا. اب پھر ہم پلاننگز کرتے ہیں. اب جب یہ پلاننگز کر رہے ہو نا تو میرے بھائیو یہاں قرآن کا علم بٹھایا کریں، رہنما بنایا کریں. الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم اوپر رہنما ہے. اوپر تیرا رحمان ہے عرش پہ، تیرے اور رحمان کے درمیان قرآن ہے، نیچے تخلیق انسان اور یہ جہان ہے، ساتھ میں شیطان ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے یہ کر وہ کر وہ کر. لیکن اگر تیرے دل و دماغ میں قرآن کی حکمرانی ہوگی، رحمان سے تعلق ہوگا، تو تو اپنے بھیجے کو ایک دفعہ جھٹکا دے کے ضرور کہے گا یار میں کیا غلط سوچ رہا ہوں، مجھے تو یہ اجازت نہیں کہ میں اپنے ابو کے بارے میں کہ یہ مجھے بائک نہیں لے کے دیتا گردن اتار دوں. بیٹو نے کیا ہے نا، باپ نے موٹر سائیکل نہیں لے کے دی. اب نفس کی شرارت تھی، اور تو اس کے کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن نفس سوچ دماغ پاکیزہ کر دیا. آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلاننگ کرتا ہوا، سوچتا ہوا آ کے بیٹھ گیا، اور بڑی جرت سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حد لگاتے ہیں، یہ زنا کے کوڑے مارتے ہیں اور ان کی اسلام میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، پھر جرت کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا من مچل رہا ہے، میری قوت میری طاقت مجھے مجبور کر رہی ہے، مجھے زنا کی اجازت دے دو، کوئی رستہ دکھا دو. آپ علیہ السلام نے کہا جاؤ اجازت ہے. کیا کہا؟ جاؤ اجازت ہے. بالکل کیسے؟ جیسے وہ نبی نہ آیا تھا، وہ بھی میں بھی رکھتا ہوں. یہ اٹھ کے خوشی خوشی جانے لگا کہ میں نے تو کہا تھا یہ وہ کریں گے یہ کریں گے. کہا ذرا واپس آنا، ایک منٹ ذرا بات سننا. کہا ٹھیک ہے تم جا رہے ہو جہاں بھی جا رہے ہو، اگر یہی سوچ لے کے یہی بھیجا، یہ دماغ لے کے کوئی اور آ جائے تو تیرے گھر بھیج دوں. دیکھیے ذرا محبوب کی حکمت، علم، عمل، تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت کتنی ہے، تڑپ اٹھا اور انہیں قدموں پہ گھوما، کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے گھر میری بہن میری ماں کی طرف. کہا تو جدھر جا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی رشتے میں یہی لگتی ہے. بیٹھ گیا، یہ جاتے ہوئے قدم رک کے بیٹھ گیا. محبوب نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور کیا کہا اللہم ثلج صدرہ، اللہ اس کی سینے کی جو آگ ہے نا اس کو ٹھنڈک میں بدل دے. وحسن فرجہ، اور الہ العالمین اس کی شرمگاہ میں حیا پیدا کر دے. حضرات یہ حکمت ہے. اگر دماغ اور بھیجا سوچ رہا ہے فوری طور پہ اپنے رحمان سے جڑ جاؤ، اجازت ہے کہ نہیں تو سوچ لے، نہیں تو چھوڑ دے. اس کے بعد ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، اور آنکھ بڑی دلچسپ چیز ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے بنی ہے، اور یہ ایک بار دیکھ لے نا تو پھر کہتی ہے ہن ذرا اکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ ڈیلے. لگاتار دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. ارے ایک بار نہیں، ہزار بار دیکھ، یہ کہہ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر قرآن اور صاحب قرآن سے حکمت کے ساتھ یہ دماغ جڑا ہوا ہوگا، آواز آئے گی پہلی نظر تیری پڑ گئی کوئی حرج نہیں، لیکن اب اپنی نظر کو جھکا لے. شریعت یہ نہیں کہتی نظر بند کر لے، اب نظر کو جھکا لے، کیونکہ اگر مین روڈ پہ جاتے ہوئے لائٹ بند ہو تو تب بھی چلان ہے، اور اگر فل ہو تو تب بھی موٹر وے پہ چلان ہے.
ڈم کر کے چلتے جاؤ، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اپنی نظروں کو جھکا کر کے چل، یہ تیرا تزکیہ ہے، یہ تیری پاکیزگی ہے، یہ غض بصر ہے، اس کے اوپر تیرا عمل ہونا چاہیے۔ حضرات اس کے بعد ناک جو ہے نا یہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، اونچی بھی رہتی ہے اور یہ سونگتی بھی بڑی ہے۔ کہیں خوشبو میں باغات میں جا کے خوشبو سونگتی ہے اور گرنے پہ آ جائے نا تو موتر تک جو ہے وہ سونگنے لگ جاتی ہے، اتنی گری ہوئی ہے۔ وہ شیطان کی کشش یہ رحمان کی طرف۔ گندے نالے سے گزرتے ہوئے ہم یوں کبھی نہیں کر کے گزرے، ہاتھ رکھتے ہیں، واش روم میں جا کے ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ مت نہ مار دے، اور اگر ناک کی بلندی اور برائی نہ مار دے تو وگرنہ ہم لیٹرین میں بھی بیٹھ کے ضرورت کے تحت بیٹھ کے نکل آتے ہیں۔ اگر مت مری ہوئی تو اور بات ہے، اس کو ڈش بنا کے وہاں پہ جو ہے ڈائننگ ٹیبل بنا کے کھانے کی میز سجا کے وہاں کھانے اور پینے اور کش چڑھانے بیٹھ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، کشش ہے اس کی۔ لیکن اگر پاکیزہ ہو جائے، صاف ہو جائے، طاہر ہو جائے، عمدہ ہو جائے، سوچ صحیح ہو جائے، قرآن اور رب اور رسول سے جڑ جائے، یتلو علیہم آیاتہ کی آیات کو ساتھ میں ملا لے، تو پھر یہ کچھ غلط نہیں سونگتا اور سونگنے کا سامان بھی نہیں دیتا۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی، مسلمانوں کی بیٹی پانی کی خوشبو استعمال کر کے اس کو نکل سکتی ہے۔ پانی کے علاوہ اگر کوئی خوشبو استعمال کی ہے، کہا یہ نکلی ہے، جو سونگیں گے، جن کو یہ سونگائے گی، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ اپنے نفس کے ذریعے دنیا کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، کیونکہ خوشبو ان کی طرف پھیل رہی ہے اور یہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی عزت کے لیے، نفس کی طہارت اور نفاست کے لیے بڑی باریک بینی سے ہماری تربیت کی ہے۔ پھر ہمارے کان ہیں، اور کان رب نے بنائے اس لیے ہیں کہ آپ اپنے فائدے کی چیز سنیں اور سن کے سکون پائیں تاکہ دل تک اطلاع پہنچے۔ آنکھ دیکھ کے دل کو بتاتی ہے، کان سن کے دل کو بتاتا ہے۔ اب اللہ نے روح جو ہے نا میرے اور آپ کے جسم میں رکھی، اس کی غذا موسیقی بنائی ہے۔ میرے اور آپ کے وجود میں جو روح ہے اس کی غذا اللہ نے موسیقی بنائی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں موسیقی نہیں ہے، موسیقی ہے، لیکن موسیقی کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ آواز، وہ ساز جو دل بنانے والے نے آسمان سے اس کے لیے جو آواز ریکمینڈ کی ہے، دل بنانے والے نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو وہ آواز دو، وہ ساز دو، وہ ترنم دو، وہ تجوید دو، وہ لب و لہجہ دو جو آسمان سے میں نے اتارا۔ جبریل نے پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، قرآن نے سیکھا، اور محفل حسن قرات کی شکل میں قرآن کی صوت اور آواز یہ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جس کے ساز انسان نے گھڑے ہوں، وہ ناچ، وہ گانا، وہ موسیقی، یہ دل کو تکلیف دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دیتے، یہ الٹا دل کو پریشان کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن کو ساتھ آواز دو، سوز دو، ساز دو، آسمان سے فرشتے اتریں اور قندیلیں بنے، اور اگر اس کے اوپر عمل ہونے لگے تو دن کو مدینے کی بستی بھی دیکھ سکتی ہے۔ بھائیو، آخری دو باتیں، اس کے بعد میرے اور آپ کے جسم میں ویسے تو ایک ایک انگ پہ بات کی جائے تو حق بنتا ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے میرے اور آپ کے وجود میں اللہ نے ایک زبان رکھی ہے، ساتھ میں یہ سینہ جوڑ دیا۔ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک لفظ جب میں بولتا ہوں نا، لفظ، اس کے لیے میرے اور آپ کے جسم کے 360 جوڑ اپنی جگہ پہ آتے ہیں، 360 جوڑ، اور میرے اور آپ کے جسم میں 639 عضلات، تاریں اور پٹھے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ طاقت پکڑتے ہیں۔ پھر ان میں سے 70 عضلے خصوصی طور پہ ان کے تال میل اور 360 جوڑوں کے پریشر سے پھر ہوا بنتی ہے جو گلے کے تاروں سے ٹکرا کر کے آواز بناتی ہے، علمہ البیان۔ پھر ہم لفظ بولتے ہیں، اور دنیا کتنے لفظ بولتی ہے؟ 3064 زبانیں دنیا کے 7 بر اعظم 210 ملکوں میں بولی جا رہی ہیں، پاکستان میں 37 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ جس نے یہ بولنا سکھایا تھا، کیا اس نے بول نہیں دیے تھے کہ تول کے بولنا؟
پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ کلہاڑیوں سے زیادہ گہرے وار کر جاتے ہیں، تلوار سے گہرے وار کرتے ہیں۔ تلوار سے جسم کے 3 ٹکڑے کر دو، شاید پھر بھی جوڑ جڑ جائے، یہ بچ جائے، لیکن 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا، بچے زندہ یتیم بن گئے، عورت جو ہے اپنا گھر تن من سب کچھ کھو بیٹھی، یہ زر زمین رشتے یہ خاندان بکھر کے رہ گئے۔ حضرات زبان جو ہے یہ آج اگر کنٹرول نہیں کہا، کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے الٹا کر کے جہنم میں اوندھے منہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ ہمارا نفس یہ ہلتا ہوا پیچھے جا کے 32 دانتوں میں پہرے داروں میں چھپ جاتا ہے، لیکن بولتا ہے تو برا بولتا ہے، کبھی باپ کو، کبھی ماں کو، کبھی بہن کو، کبھی بیٹی کو، کبھی عزت کو، کبھی آبرو کو، کبھی خود کو کہہ دیتا ہے اپنے بچے کو کہتے ہوئے، اوے الو کے پٹھے ہو کھوتے دیا پترا۔ یہ لفظ کہاں سے آئے؟ یہ زبان کی تہذیب، یہ شائستگی، یہ ثقافت، یہ تمدن، یہ کلچر، یہ عزت، یہ آبرو، یہ ناموس، یہ اپنی عزت۔ اگر جو اپنی عزت نہیں کر سکا وہ کسی اور کی عزت کیا کرے گا؟ لیکن جب قرآن سے تعلق جڑا، صاحب قرآن سے تعلق جڑا، ایک آدمی آیا اور کپڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے درس دیجئے۔ آپ نے کوئی گھنٹے کا واز نہیں کیا، پونا گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے، کوئی گھنٹے کا واز نہیں کیا، آپ نے چھوٹا سا سبق دیا، کہا لا تسبن احدا۔ کپڑوں سے لگ رہا تھا یالی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم آدمی تھے۔ آج کے حکیم پھکی بیچنے والے نہیں، یہ طبیب ہوتے ہیں۔ دوا بیچنے والا آدمی طبیب ہوتا ہے، طبابت کرتا ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو کلمات سے، الفاظ سے، جوامع الکلم سے، آیات سے، نشانیوں سے، دلائل سے اور سوچوں سے اور انسان کی کھلی انسانیت کی کتاب کو پڑھ کر کے وہ اس کا جواب دے اور علاج کرے۔ آپ نے کہا لا تسبن احدا۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے سب سے زیادہ بری گالی وہ دیتا ہے جو جانور چراتا ہوتا ہے۔ عیالی جو ہوتے ہیں ان کی گالیاں بڑی بری ہوتی ہیں۔ ہم نے بلوچستان کے علاقے، یہ تھر کے علاقے، روہی کے علاقے، ان کو دیکھا ہے، روہی کے روہی لڑوں جیسی کوئی گالی نہیں دیتا۔ قربان جاؤں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس پہ، ٹو دی پوائنٹ بات کی، پن پوائنٹ کے اوپر پکڑ کے، جہاں گول ہوتا ہے نا دائیں بائیں ہزاروں جگہ بال لے جائیں فائدہ نہیں، گول کے اندر سے گزرے گی تو پوائنٹ ملے گا۔ آپ نے عین پراپر جگہ سے پکڑا اور کہا کسی کو گالی نہیں دینی۔ لگتا یوں ہے سیاق حدیث سے صحابی مطمئن نہیں ہوا، کہہ رہا تھا مجھے کوئی اور بھی پڑھا دیں، کچھ اور بھی پڑھا دیں، لیکن آپ نے کہا سبق اتنا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بعد میں مدینے آیا، آپ کو دیکھ کے، آپ کی قبر کو دیکھ کے کہنے لگا میرے محبوب نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا۔ احادیث جمع ہونے لگی تو کہنے لگا انہوں نے مجھے کہا تھا کسی کو گالی نہیں دینی، اور لوگوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے رب کی قسم واللہ ما سببت احدا ولا شاتا ولا بعیرا، جب سے میرے محبوب نے میرا تزکیہ نفس کیا ہے، میری زبان کو حکم دیا پاکیزگی کا، میں نے کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو، کبھی کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے چینج، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور آخری چیز المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان تو آپ نے سن لی، ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، قدم چلتے ہیں دیڑ دیڑ، ہاں جی میں تھپڑ مار مار کے منہ لال کر دینا، میں ڈانگاں سوٹے ڈنڈا، یہ تو جانتا ہی نہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس گن ہے، میں اسلحہ میں وہ رکھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنٹرول رہے، اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھ۔ یہ تیرے ہاتھ کے معاملے، ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول درس تو دے دیں کوئی، کبھی یہ درس بھی ہم لیا کریں، لمبے لمبے درس، لمبے لمبے سفر تو ہم کرتے ہیں۔ میں بہاولپور سے چلا فیصلہ آباد آیا ایک درس سننے کے لیے، صرف مقدس مسجد میں پہنچا، سنا تھا کہ عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، وہاں دیکھا درس ہی نہیں ہوا۔ جو درس دینے والے تھے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جی میں تو بڑی دور سے درس سننے کے لیے آیا تھا۔ تو کہتے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی درس ہوا ہی نہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ والا حصہ بند کیا ہوا ہوتا تھا، اوپر والا بٹن، تو مجھے کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اوپر والا بٹن ہے نا یہ بند نہیں کرتے تھے، آپ اس کو کھول دیں۔ تب سے میں نے یہ بٹن لگوایا ہی نہیں۔ کہ مزہ تو تب ہے نا کہ بندے کی زندگی میں چینج آئے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کا، زندگی بدلنے کا پاکیزگی اور طہارت کا نام ہے۔ یہ صرف سن کے مزے لے کے تقریر بڑی زبردست ہوئی، اس کا نام نہیں ہے۔ آیا صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی درس دے مجھے۔ آپ نے چھوٹا سا جملہ بولا، کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔
اچھا بیٹھا رہا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی سمجھائیں گے جیسے ہمیں امید ہوتی ہے. ہم کہیں 10 منٹ درس دے کے چلے جائیں نا, کوئی ایمرجنسی ہو, تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی آج نا بس ٹرخایا ہی. حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے کہا غصہ نہیں کرنا. اچھا اس نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت کر دے. آپ نے کہا لا تغضب. بیٹھا رہا, پھر کہنے لگا جی کوئی اور بھی بتا دے. آپ نے کہا لا تغضب, جسے غصہ نہ آتا ہو اسے ایک لفظ آپ بار بار دہراتے رہیں وہ غصہ کر جاتا ہے. حکمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے اسے بار بار کہا. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں یار غصہ نہ کرو. میں غصہ کب کر رہا ہوں, میں کیا نہ غصہ نہ کری بھئی, کروں تا پھر کمی بھئی غصہ نہیں کرنا. لگتا تو میں نے آج غصہ چڑھا دوں. پھر ہم یوں آ جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹھنڈا ہو کے چلا گیا, اور پھر اس انسان کی کبھی سیرت اور بایوگرافی پڑھ کے دیکھیے. کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں لالی بھی ہوتی تھی, جوبن بھی ہوتا تھا, جوانی بھی ہوتی تھی, بہادری بھی ہوتی تھی, دلیری بھی ہوتی تھی, قوت بھی ہوتا تھا, اندر سے من بھی مچلتا تھا, لیکن مجھے میرے محبوب کا جملہ یاد آ جاتا تھا کہ تو نے یہ نہیں کرنا. سٹاپ لکھا ہوا ہوتا تھا, میں رک جاتا تھا. لوگوں کیا آج ہم یہ نہیں کر سکتے؟ بیٹا باپ کے سامنے, باپ بیٹے کے سامنے, ماں بہن بھائی آپس میں, آج گرمی ہر طرف گرمیاں نہ چھیڑ ملنگانو, گرمی ہے. تو کی کرے گا؟ میرے بڑے مضبوط ہاتھی ٹک دیاں گا, چک دیاں گا, یہ کراں گا, وہ کروں گا. حضرات یہ میرے معاشرے کے روپ اچھے نہیں ہیں. ضد نہ کر. رانا آپ بڑا ضدی ہو, ملک آپ بڑا ضدی ہو, فلاں بڑا ضدی ہے, یہ ہاتھ دکھاؤں گا تجھے پتہ چل جائے گا. تو نے میرے ہاتھ ابھی دیکھے نہیں ہیں, تجھے میرے ہاتھ لگے نہیں ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے محبوب کا نوکر کہتا ہے میں نے 10 سال چاکری کی ہے, واللہ ما شتمنی ولا نتمنی ولا نہرنی ولا قہرنی. میرے محبوب نے کبھی مجھے تھپڑ نہیں مارا, مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا, مجھے کبھی قہر آلودہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا, مجھے کبھی جھڑکا بھی نہیں. جی آج کچھ کریں پاؤں جب کہے نا کہیں تو چل, دعوت ہے. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل. گئے ہیں نا لوگ, لوٹ آئے ہیں نا قافلے, آ رہے ہیں نا واپس, تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فوری رحمان سے رابطہ کر لے. اللہ ادھر جانے کی اجازت ہے؟ جواب آئے گا نہیں. کیوں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو شرک کی دلدل کی طرف قدم لے گیا وہ پھنس گیا, جو وہاں سے پیچھے ہٹ گیا وہ بچ گیا. تو نے آنا ہے تو کہاں آ, شوق پورا کر, قدم اٹھا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. دن میں 5 بار آ, دنیا کی سب سے بڑی گدی پہ آ اور میرے دروازے پہ آ. میں تجھے ویلکم کروں, کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے دوں گا. وہاں جا کے کیا ملے گا؟ جس چکر میں جاتا ہے زیادہ سے زیادہ میں کہہ دوں تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں. میرے چچا جی 7 سال سیون شریف کے ملنگ رہے ہیں. میں نے کہا چچا جی آپ نے کیا لیا؟ کہندے پت 2 چیزاں لبیاں, یا کڑی لبی یا پوڑی لبی. ماشاءاللہ تیری 6ویں دادی, تائی تیری 6ویں ہے. پھر میں جب 7ویں شادی کی خبر سنی تو ملنے گیا. میں نے کہا تایا جی اب تو 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی, داڑھی رکھ لو. کہنے لگا پوتے تیرا کام, میں تو ابھی جوان ہوں. آئیے چینج کریں, تبدیلی لائیں, سوچ. میرا رب جو ہے وہ بدلتا ہے. اپنے آپ کو خود بدلنے کا ارادہ ہو, اللہ بہت کچھ پاکیزہ کر دیتا ہے. بھائیوں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا لا تغضب والی حدیثیں آپ پڑھا کریں, کیونکہ جب بلڈ پریشر زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو غصہ بھی آنے لگتا ہے, طاقت کمزور ہونے لگتی ہے, اعضاء اور کیوا جواب دینے لگتے ہیں. پہلی صف میں آنے کا شوق بھی ہوتا ہے, کوئی دوسرے بیٹھے ہم بیٹھنے بھی نہیں دیتے. ہماری گھوری ایسی ہوتی ہے کہ بچہ ماشاءاللہ وہ میل کے فاصلے پہ ہوتا ہے, ان کو اور پیار والا بدلو. میں گزرا, اور گزرا بھی کہاں سے؟ جہاں دنیا کا سب سے بڑا پاکستان میں ویل چکر بنتا انجن کا ڈسکے والا, لوہا مضبوط. ایک مسجد میں گیا تو ایک بابا جی کے ساتھ 60-70 بچے بیٹھے ہیں, 60-70, اور ٹائم بھی تقریباً یہی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں بچوں پہ جادو؟ کہندے پوت میں کچھ نہیں کردا, میں صرف جیڑا کوئی مینوں پینشن ملدی نا میں اودیاں ٹافیاں لینا. سارے بچے دوروں دوروں نے, اتھوں دا مقامی کوئی نہیں. یہ جو بھی آتے ہیں نا میں ان کو ٹافیاں دے کے گھر سے لے کے آتا ہوں, یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, 5 ٹائم آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جو مجھے آتا ہے میں ان کو پڑھا دیتا ہوں. اللہ کی قسم یہ بھی بابا ہے. اور وہ بھی ہیں جو پہلی صف میں ماشاءاللہ کوئی بھول کے بھی بیٹھ جائے. جامع سلفیہ کا پہلے سال کا طالب علم اچھا خاصا پڑھا ہوا, جمعے میں آ کے پہلے وقت میں پہلے بیٹھ گیا. 7 بابو نے گھور گھور کے, میں جمعے میں دیکھ رہا ہوں سب کو, انہیں جمعے کی فکر نہیں, انہیں یہ فکر ہے منڈا ہو کے اگے کدھاں بہ گیا.
تو نہیں، ان کو قریب کیا کریں، یہ نرسری ہیں، یہ آپ کا پیار ہیں، یہ آپ کی گودیں ہیں، یہ آپ کے پھول ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، بے شک وہ بچہ کسی کا بھی ہو۔ اور میں جوانوں سے کہوں گا تزکیہ نفس یہ ہے کہ جہاں سفید بال نظر آئے عزت سے نظر جھکا لیا کرو، جوانی سے اکڑ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، نظر جھکا لو، کل قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی میرا رب تمہیں عزتیں دے گا۔ اور یہی چیز سارے رشتوں میں کہوں گا، اپنے رشتے نبھائیے، رب سے بھی اور رسول اور بندوں سے بھی، انشاءاللہ پاکیزگی ملے گی۔ میرا رب جہاں جہاں میری اور آپ کی کمیاں ہیں دور کرے۔ نعیب زماننا والعیب فینا ومال زماننا عیب سوانا ولیس الذیب یاکل لحم ذیب ویاکل بعضنا بعضا عیانا۔ ہم کہتے ہیں جناب وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اصل میں خرابی کچھ ہمارے اندر ہے۔ ہم نے آج تک کسی جنگل کے بھیڑیے کو بھیڑیے کا گوشت کھاتے نہیں دیکھا، لیکن یہ انسان انسانوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، تو پھر خراب کون ہے؟ ہم ہی ہیں۔ آئیں اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، انگلی موڑ لوں جہاں میری خرابی ہے، دور کر لوں، باقی بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ حضرات میری والدہ محترمہ کو بھی ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اور اہلیہ کے والد آج اللہ کو پیارے ہوئے حضرات، ان کے لیے بھی، اور جو بیمار ہیں بھائی جو کہہ رہے ہیں اسحاق صاحب جی، وہ اور دیگر بیمار، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ الہ العالمین جتنے بھی اس مجلس میں میرے احباب تشریف فرما ہیں، بچے جوان بوڑھے، اللہ ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کشکول، اللہ ان کی مانگت والی شکلیں، اور اللہ ان کے یہ سائلوں والے چہرے، الہ العالمین ان کی اور میری کرتوتوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں کو ہمارے ہاتھوں کو بھر دے۔ اللہ ہمیں خالی نہ موڑنا، اللہ جس دل میں جو جائز تمنا آرزو اور حاجت ہے اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جو بچے امتحان دے چکے رزلٹ کے انتظار میں، ان کی خصوصی معاونت فرما، اللہ ان کا مستقبل اچھا کر دے۔ الہ العالمین جو امتحان دے رہے ہیں ان کے ذہن کھول دے، اور اللہ ان کے قلبوں میں طاقت پیدا کر دے، اور اللہ جو امتحان دینے والے ہیں ان کے دل و دماغ اور ان کے معاملات کو اچھا بنا۔ الہ العالمین جتنی پریشانیاں ان کو ٹال دے، جتنے دکھ ہیں ان کو سکھوں میں بدل دے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے ساتھ اچھی مہمان نوازی کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں اور اللہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی سزاؤں کی طرف نہیں بلکہ اپنی رحمتوں، عنایتوں اور اپنی اللہ نوازشوں کی طرف دیکھ کر کے ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ اللہ اگر نیک تھے تو نیکیوں کو اور بڑھا دے، اللہ کچھ بشری لفظیں ہیں تو ان کو معافیاں دے دے۔ الہ العالمین ہم بھی گناہ گار ہیں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ اللہ معاف فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا اللہ انگ انگ دکھی ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، اللہ سکھ میں تبدیل فرما دے، اللہ ہمارے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ بے روزگاروں کے روزگار، ان کو عزت اور حلال کی روزی عطا فرما۔ اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دکھ ٹال دے۔ اللہ جن بھی احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے الہ العالمین ان کی شرکتوں کو دوبالا فرما کے ایمان اور صحت والی زندگی دے۔ اللہ ایمان والی موت، اسلام والی موت، قبر حشر نشر اچھا بنا۔ اللہ محبوب کے ہاتھوں جام دینا، اللہ عرش کا سایہ عطا کرنا۔ اللہ جب دھوپ ستائے تو اپنا عرش کا سایہ دینا، اللہ جب جہنم ڈرائے تو محبوب کا ساتھ دے کے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ ہم تجھ سے تیرا دیدار مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنت میں تیرا دیدار مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، خالی نہ موڑنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔